اگر حافظوں کو زنگ لگ گیا ہے تو آؤ سر اٹھاؤ، سورہ یاسین کو کھولو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ کہتا ہے سورج کا ابھرنا اور ڈوبنا یہ اللہ کی تقدیر ہے، سورج کا سفر تقدیر ہے، علی کا اشارہ ہوا نا، اشارہ، علی نے ہاتھوں سے پکڑ کے سورج کو نہیں کھینچا، اشارہ، دو دفعہ بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہے، نہیں ظہیر بھائی جو سامنے آ جائے آپ جانتے ہیں وہ تو پھر کہتا ہوں، صرف وہ چھپاتا ہوں جس سے ضرب چھلکنے کا اندیشہ ہو۔ کتنی دفعہ ڈوبا وہ سورج لوٹایا علی نے؟ 16 دفعہ۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں جی رد شمس کو ابن مردویہ نے 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے برادران اہل سنت کی، ابن مردویہ نے اپنی کتاب المناقب میں لکھا، چلے تو نہیں گئے ہو؟ ابو اسحاق سالبی نے اپنی تفسیر میں لکھا، ابن منظر نے اپنی کتاب المعرفت میں لکھا، ابن احمد جورجانی نے تاریخ جورجان میں لکھا، اور بالکل جس طرح میں روایت پڑھنے لگا ہوں، علامہ عبداللہ جول، یہ سارے سنی علماء کے نام لے رہا ہوں، ابو القاسم حسکانی، کیوں قاری صاحب یہ سنی سے شیعہ ہوئے ہیں اور قطر میں رہتے تھے، وہاں 5-6 عشرے میں نے سنے، ہاں وہاں سے سلام دعا بنی، پڑھے لکھے ہیں، صاحب علم ہیں، اور اس مذہب کو بہتر جانتے ہیں کہ وہاں سے ہی آئے ہیں۔ عبداللہ جول نے، ابو القاسم حسکانی نے، ابو الحسن شاذلی نے یہ لکھ رہے ہیں کہ 16 مرتبہ شیعوں کے پیر نے سورج کو لوٹایا، کہاں کہاں تھکے نہیں تو بتاؤں؟ ادھر والوں تمہاری طبیعت میری طرف دیکھو، لفظوں کا میدان میں نے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے بھی بتا دیے تمہیں۔ جنگ احد کے بعد لوٹایا، جنگ خندق کے موقع پہ لوٹایا، خیبر کے میدان میں لوٹایا، حنین کے میدان میں لوٹایا، بیعت رضوان کے موقع پہ لوٹایا، جنگ کرقیسہ کے دن لوٹایا، جنگ بنی مازن کے دن لوٹایا، جنگ نہروان سے واپسی پہ لوٹایا، جنگ صفین کو جاتے ہوئے لوٹایا، یوم بساط والے دن لوٹایا، یوم براسہ جہاں مسجد براسہ بنی ہوئی ہے وہاں سورج لوٹایا، یوم غازریہ پہ لوٹایا، نجف میں لوٹایا، وادی عقیق میں لوٹایا، زمین بابل پہ لوٹایا، اور مدینے میں مسجد الفضیح میں لوٹایا۔ ان میں جنگیں کتنی ہیں جن میں لوٹایا؟ میں حساب میں کمزور رہا ہوں بچپن میں بھی، میں نام میں لیتا ہوں، گن تم لینا۔ جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ حنین، جنگ نہروان، جنگ صفین، جنگ کرقیسہ، جنگ بنی مازن، 8 ہیں جنگیں، 8 ہیں موقع۔ بھائی صاحب جو علی لڑتے لڑتے ایک ہاتھ سے موت سے کھیلے اور اشاروں سے تقدیر سے کھیلے۔ حساب میں تم بھی کمزور ہو، ہزاروں نہیں اربوں پڑھ رہے ہیں۔ جی ہزاروں کی کیا بات ہے؟ جس کی کنیز فضہ کا لاہور والوں یہ دعویٰ ہو،
دعوت والے دن علی سے کہا تھا یا علی مصلحت ہے یا اپنی کنیز کے اقتدار کو آزمانا چاہتے ہو؟ من کنیز دختر لم یولد عالم اعراض جان دے ہم در نیم دم، یہ تو رسول کی روزی کا سوال ہے۔ اللہ سے کہے مخلوق کا رزق بند کر دے، جب مخلوق کی جان لبوں پہ آئے پھر حسنین کی اس کنیز کو حکم دے اگر لمحے میں کائنات کو روزی نہ دوں تو فضا نہ کہنا۔ علی کا نوکر بھی نہیں کہہ رہا، نوکرانی کہہ رہی ہے۔ جی تو اس علی کا اقتدار کیا ہو سکتا ہے؟ جی 16 موقعوں پر سورج تقدیر تھی، علی کا اشارہ تقدیر غالب تھی۔ لوگ تارک جواب جھوم جاتے ہیں، لوگ جھومنا تو چاہیے اپنے مولا کے فضائل پر۔ بس سورج لوٹایا، بھائی بڑا کمال کیا، علی نے بڑا تیر مارا۔ اب ایک مجلس میں بندہ یا ایک شہر میں کیا کیا پڑھ سکتا ہے؟ پتہ نہیں میں نے کتنی مجالس پڑھ دی ہیں صرف اسی حقیقت پر کہ رد شمس کے معجزے کے پیچھے اور کتنے معجزے ہیں۔ بھائی صاحب صرف یہ نہیں، بس تھکنا نہیں، گھبرانا نہیں، صرف سورج لوٹا کے تقدیر پلٹی نہیں۔ میں تمام شیعہ سنی دوستوں سے کہہ رہا ہوں جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، سنی بھائی اپنے عالم سے پوچھ لیں، فراغ دلی ہے نا، یا تو میں کہوں کہ میری مرضی کے عالم سے پوچھو، نا جی شیعہ لوگ اپنی مرضی کے مولوی سے پوچھ لیں کہ کیا، تمہاری بات نہیں کر رہا میں، ہاں اپنی پسند کے عالم سے کہ رسول سے پوچھا گیا یا نہیں کہ متى تقوم الساعہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کی ماشاءاللہ دلیل ہے اس بات کی کہ بات میں غلط نہیں کر رہا، کیونکہ شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا اذ تطلع الشمس من مغربها، جس دن سورج مغرب سے ابھرے گا۔ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا قیامت ہوگی۔ اور علی کے اقتدار کو سوچنے والے حرامیوں، جس علی نے سورج بھی مغرب سے نکالا اور قیامت بھی نہیں ہونے دی، اس کا اقتدار کیا ہوگا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ یہی حلال زادہ ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، یہی مودت پر برہان ہوتے ہیں باتیں۔ جس علی نے ایک اشارے میں تقدیر پہ بھی غلبہ حاصل کیا اور قیامت بھی نہیں آنے دی، اور ایک بار نہیں 16 بار۔ مولانا وغیرہ قاری صاحب، بھائی صاحب، ایک موقع کی ایک بات، علی تقدیر غالب بھی ہے اور قضائے قاہر بھی۔ ایک موقع پہ علی نے ہونٹ ہلا کے سورج پلٹا۔ میرے خدا کی قسم، علی کی ذات کیستان حیرت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علی کی ذات طلسم عجائب ہے، پتہ نہیں کس موقع پہ کیا کرتا ہے۔ ہاں، اور اس میں ظہیر بھائی جو راز مجھے سمجھ، کیونکہ 16 کی 16 بار ادھر سورج آتا تھا بھائی صاحب، اور ادھر کیا ہوتا تھا؟ خر ساجداً، فوراً سجدے میں گر جاتا تھا۔ یا علی تقدیر تیرے اشاروں پہ ناشتی ہے،
سجدے کی جلدی کیوں پڑ جاتی ہے تجھے؟ آواز خیبر شکرائی غزنفر ہدیان نہ پک. ابراہیم کے قول نے ڈرا رکھا ہے. اس نے نمرود سے کہا تھا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب. اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب کی طرف. کیا کہا میرے مولا نے؟ کیونکہ ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا اگر تو اللہ ہے، میرا اللہ مشرق سے نکالتا ہے، تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے مغرب سے نکال. تو غزنفر تو نے دیکھا نہیں میں نے سورج نکالا ہے مغرب سے. بشریت تارتی پھرتی ہے. سجدہ کر لیتا ہوں تاکہ زمانے کے جاہل سمجھ جائیں یہ سجدے کرنے والا ہے، مسجود کوئی اور ہے. جی جی آپ پتا بس تھک تو نہیں گئے نا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. حالانکہ بھلائی اپنی کر رہے ہیں، خوشی مجھے ہو رہی ہے. وہاں طوبہ کے سائے میں بھی میں نے پڑھنا ہے، اور وہاں وہ فضائل سنانے ہیں جو یہاں چھپائے ہوئے ہیں. جی ہاں انشاءاللہ. کیوں؟ پاکستان مولا دی بلاد اقرار کرتے پورا پاکستان اپنے بات رکھا ہاتھ مولا نعرہ لائی مولا دی بارگاہ قبولیت. اللہ نے کہا تھا نا، اور جملے کا قرض تھا. ہاں ہم انشاءاللہ ضرور. جس دل میں شک کا رجس نہیں آیا، کیونکہ انما الریب رجس، شک رجس ہے اور رجس ان سے دور رہتا ہے. تو وہ انشاءاللہ طوبہ کے سائے میں زید بھائی قرض تھا جملے کا قاری صاحب. اللہ کہتا ہے کہ طوبہ کے سائے میں علی کے شیعوں کی مجالس ہوں گی. کیسے؟ ہم یتحدثون بفضل ولی وانی اسمع وارا. یہ لوگ میرے ولی کے فضائل پڑھیں گے، میں سنتا بھی رہوں گا دیکھتا بھی رہوں گا. جس کے فضائل کے سامع کا نام جلی ہو، اس سے زیادہ کیا صلہ چاہتے ہو علی کی محبت کا؟ جو کام وہاں اس نے کرنا ہے زمین پہ تم